بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کو عامل میں خوش آمدید۔ اپنے نام کے موکل کی حاضری کرنے کا طریقہ، اپنے نام کا موکل بنانے کا طریقہ، اپنے نام کے اسم اعظم کا نقش مبارک بنانے کا طریقہ، اپنے نام کا پہلا حروف کے ساتھ اپنے نام کا نقش بنانے کا طریقہ۔ یہاں پہ آپ احباب سے گزارش یہ ہے کہ آپ احباب اپنے ہی پہلے نام سے اور اسم اعظم سے اپنے ہی موکل کی کیسے حاضری کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ کے حکم سے 11 دن کا عمل ہے۔ آپ پوری مکمل تفصیل سن لیں تاکہ آپ احباب میں سے جو بھی کوئی عمل کرنا چاہے اس کو اجازت ہے وہ کر سکتے ہیں۔ سب سے مین بات یہ ہوتی ہے کہ آپ سب سے پہلے چال کو دیکھیں گے۔ آپ آتشی ہیں، بادی ہیں، آبی ہیں یا خاکی ہیں۔ کیوں کہ آپ کے نام کا جو عمل ابھی بتایا جا رہا ہے وہ آپ نے اپنے چال کے حساب سے چال کے مطابق ہی نقش پر کرنا ہوگا۔ تو یہاں پہ جس چیزوں کا خیال رکھا جائے گا وہ یہ ہوگی کہ سات مشتری میں آپ یہ عمل کریں گے، لکھیں گے۔ کرنے سے مراد یہ ہے کہ آپ لکھیں گے۔ آپ پڑھنا کس وقت ہے وہ بھی انشاءاللہ آپ کو مکمل تفصیل بتا دیتے ہیں۔ آپ نے اپنے نام کے موکل کو کیسے پڑھنا ہے، اپنے نام کے موکل کا جو نقش بنانا ہے وہ کیسے بنانا ہے۔ یہاں پہ مثال دی گئی ہے، یہاں پہ مثال یہ دی گئی ہے کہ ہمارا نام یاسر ہے تو ہم یا کے پہلے لفظ کا نقش مبارک بنائیں گے، مثلث نقش بنائیں گے۔ سب سے پہلے ہم نے 9 خانے لے لینے ہیں۔ 9 خانے بن گئے۔ اب ٹائم ہمارا مشتری کا ہونا ضروری ہے، ٹائم ہمارا مشتری کا ہونا ضروری ہے۔ اب یہاں پہ دیکھتے ہیں یاسر کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ بادی ہے۔ جب یہ بادی ہے تو ہم یہ کو بادی طریقے سے نقش لکھیں گے۔ یا والا جو مثلث ہے، نام کا پہلا حروف یا ہے، اور یا کو ہم مثلث نقش کے ذریعے بادی طریقے سے پر کریں گے۔ چلتے ہیں ذرا نقش کی طرف تاکہ آپ احباب کو اپنے اپنے آتشی بادی آبی خاکی نقش کی سمجھ آ جائے۔ سب سے پہلے یہاں پہ یاسر نام کا اگر تذکرہ کریں تو سب سے پہلے ہم نے 9 خانے بنانے ہیں۔ مثلث ہو گیا اب ہمارا۔ اب ہم نے اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم تحریر کرنی ہے، تحریر ہوگی۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے، سائڈوں پہ جو ہمارا نام کا اسم اعظم ہے، تمام احباب سے گزارش یہ ہے کہ ہر احباب کا نام کا جو اسم اعظم ہے کسی کے 50 بنتے ہیں، کسی کے 100 بنتے ہیں، کسی کتنے بنتے ہیں، مگر مزاج کے مطابق اگر کوئی شخص پڑھنا چاہے تو اس حساب سے وہ پڑھ سکتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں ہمارا جو اسم اعظم بن رہا ہے یا واسع و یا صمد بن رہا ہے۔ اب تینوں اطراف میں ہم نے نقش کیا لکھ دیا، یا واسع و یا صمد، یا واسع و یا صمد، یا واسع و یا صمد۔ یہ ہمارا بائڈر ایریے دائیں بائیں پر ہوگے۔ اوپر بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی، تینوں اطراف پہ ہم نے یا واسع و یا صمد لکھ دیا جو ہمارا اسم اعظم ہے۔ آپ کا اسم اعظم یا اللہ یا رزاق بنتا ہے تو آپ تینوں بار یہاں لکھیں گے۔ آپ کا اگر یا ودود بنتا ہے یا باسط بنتا ہے تو آپ وہاں بھی یہی سائڈوں پہ تینوں بارڈروں پہ یہی لکھیں گے۔ اب آپ کا سوال ہوگا کہ ہم گرین سے ریڈ مارکر سے لکھیں گے؟ نہیں، آپ بلیک سے ہی لکھیں گے۔ یہاں پہ آپ کو سمجھانے کے لیے، لفظوں کی وضاحت اور واضح کرنے کے لیے، تاکہ آپ احباب کسی قسم کوئی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ اب جب بارڈر ایریے پر ہو گئے، اب ہم کیونکہ یاسر جو ہے یہ بادی ہے، ہم یا کو اپنے پہلے لفظ کو یا کو اگر مثلث میں خانوں میں پر کریں گے اپنے ہی موکل کی ان لفظوں کی حاضری کے لیے، تو ہم یا کے موکل کیسے کریں گے؟ ہم بادی طریقے سے بادی چال کے حساب سے ہم نے یا کو لکھنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ پہلے اوپر والے 3 لینے، پھر نیچے والے 3 لینے، پھر آگے والے 3 لینے، اس طرح نہیں کرنا ہم نے۔ اب جب ہم نے مشتری کے ساتھ میں اپنے اپنے ٹارگٹ کو، اپنے اپنے نام کے پہلے حروف کو، آتشی ہیں تو آتشی چال سے لکھیں گے، بادی ہیں تو بادی چال سے لکھیں گے، آبی ہیں تو آبی چال سے لکھیں گے، خاکی ہے تو خاکی چال سے لکھیں گے۔ آپ کا سوال یہاں پہ یہ آ رہا ہے یعنی کہ یہ یا سب 9 خانوں میں یا لکھا ہوا ہے تو ہم کیا کریں گے؟ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے بادی طریقے سے، اگر ہم یا ہے، یہاں پہ یا کا لفظ استعمال ہو رہا ہے، یا کو کہاں ہے؟ بادی ہے، یا لفظ بادی ہے تو ہم بادی طریقے سے یا کو لکھنا شروع کریں گے، تب ہمارا نقش ٹھیک ہوگا۔ اگر یہاں پہ الف آتا تو آتشی طریقے سے ہم نے اس کو پر کرنا تھا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح سٹیپ بائی سٹیپ آبی اور خاکی، جو احباب نام کا پہلا حروف ہے وہ پہلا حروف کیا ہے؟ آتشی بادی آبی خاکی ہے، اس حساب سے اپنے نام کا پہلا لفظ کو آپ نے مثلث خانے میں ود اسم اعظم کے ساتھ پر کرنا ہے۔ جیسے آپ کے سکرین کے سامنے نقش پر ہے، آپ نے اس طرح بنا لینا ہے۔ اب یہ نقش تیار ہو گیا، آپ کا کام ختم۔ اس کے پیچھے اپنا نام، اپنی والدہ کا نام اور اپنا مقصد تحریر کریں۔ میرے پاس میرے اپنے موکل کی حاضری ہو جائے،
ٹھیک ہے جی، میرے اوپر سے جادو، جنات، تعصب، نظر بد، بندشیں، رکاوٹیں، آزمائشیں، مصیبتیں، جو بھی معاملات ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ آپ نے تفصیل لکھ دی، اب اس کے اوپر خوشبو لگائیں اور اس کو بنوائیں، نقش کو بنوائیں۔ بنوانے کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، اس کو دائیں بازو کے اوپر باندھ دینا ہے۔ آپ کا پہلا کام ختم۔ اب چلتے ہیں رات کی طرف۔ جب یہ رات کو ہم نے عمل پڑھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ کیوں کہ یہاں پہ یاسر کا ذکر ہو رہا ہے، یاسر کے نام کل اعداد بنتے ہیں 271، تو ہم نے 271 مرتبہ 271 مرتبہ ہم نے یا پڑھنا ہے۔ یہاں پہ اسم اعظم نہیں پڑھنے ہم نے، یہاں پہ لفظ یا کو ہم نے یہاں پہ 271 مرتبہ پڑھنا ہے، 271 مرتبہ پڑھنا ہے۔ پہلے اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک وضو ہوگا، جب نماز کے اوپر بیٹھیں گے 2 رکعت نماز نفل حاجت ادا کریں گے، آیت الکرسی شریف پڑھیں گے، 4 کل پڑھیں گے 3 بار، اس کے بعد یا درود پاک پڑھیں گے 19 دفعہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں گے۔ اس کے بعد ہم نے پھر لفظ یا کو اپنی آنکھوں کے سامنے، یعنی کہ یہ لفظ یا جو ہے یہ میرا موکل ہے اور میں اس کو حاضر کر رہا ہوں۔ حاضر کرنے سے مراد یہ آپ کے ساتھ مانوس ہو جائے گا۔ مانوس جب ہوتا ہے تو یہ کیا کام کرتے ہیں، جو بھی آپ کے اوپر آزمائشیں ہوتی ہیں، مصیبتیں ہوتی ہیں، جادو جنات، تعصب، نظر بد، بندش، رکاوٹیں ہوتی ہیں، تو یہ پھر دور کرتے ہیں۔ جب تک یہ نقش آپ کے بازو پہ رہے گا، یہ آپ کی حفاظت کے لیے آپ کے ساتھ رہے گا۔ نقش اتر گیا، اس کا کام ختم۔ پھر جس جگہ نقش پڑا ہوگا اس جگہ ڈیوٹی دینا شروع ہو جائے گا۔ مثال کہ آپ نے بازو سے اتار کے نقش چھوڑ دیا، آپ نے کمرے میں رکھ دیا، اب اس کمرے کی ڈیوٹی اس کی لگ گئی ہے۔ اب اس کمرے کوئی آئے جائے نہ، کوئی چیز نہ اٹھائے، کوئی چوری نہ کرے، کچھ اس طرح نہ ہو معاملات۔ اب آپ نے نقش کیوں وہاں رکھ دیا، اب یہ نقش کی خوشبو کے پیچھے اس نے جانا ہے بس۔ جب تک آپ کے پاس ہوگا آپ کے ساتھ رہے گا انشاءاللہ۔ اب آپ نے لفظ یا کو 271 مرتبہ 271 مرتبہ یا تصور میں آپ کے بالکل آنکھوں کے سامنے وہ موکل ہونا چاہیے جو کہ آپ کے ساتھ مانوس ہو رہا ہے یا کا۔ اب آپ نے تصور میں اس کو رکھتے ہوئے تمام یہ لوازمات 271 مرتبہ پڑھ کے اپنے نام کا پہلا حروف پڑھنا ہے۔ پڑھنے کے بعد پھر یا حضرت پاک پڑھنا ہے، اپنے اوپر دم کرنا ہے اور 11 دن آپ نے متواتر یہ عمل کرنا ہے۔ اس میں کوئی نظر و نیاز نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ پہلے جب آپ کا عمل ختم ہو جائے پھر آپ چاہے استطاعت رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے ہیں، 1.25 کلو بڑا گوشت لا کر اس کے اوپر رات کو 11ویں دن آخری دن آپ نے دن کو لے آنا ہے اور رات کو اس کے اوپر دعا کر کے آپ نے رات کو ویرانے میں پھینکنا ہے، دن کو جا کے ویرانے میں پھینکنا ہے، پھینک کے آ جائے، آپ کا کام ختم۔ اب آپ نے کسی بھی وقت پہلے تو ہم نے رات کو ایک وقت مقرر کیا تھا 11 دن کے لیے، رات کو 10 بجے یا 12 بجے کا، ٹھیک ہے، جو بھی آپ کو اچھا لگے شک بعد آپ عمل کر سکتے ہیں۔ اب آپ دن کو جب آپ کا 11 دن کا عمل ختم ہو جائے، دن کو کسی حصے میں بھی ایک دفعہ بیٹھ کر اپنے نام کے مطابق، جیسے کہ ہمارا نام یاسر ہے تو ہم اس کو 271 مرتبہ کسی بھی وقت اول و آخر 11 مرتبہ درود پاک کے ساتھ پڑھ لیں گے۔ انشاءاللہ یہ موکل مانوس رہے گا اور ہمارے ارد گرد جادو جنات، تعصب، نظر بد، بندش، رکاوٹوں کو یہ دور کرتا رہے گا انشاءاللہ۔ پھر بھی کسی احباب کو سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ نمبر دیا ہوا ہے، پوچھ سکتے ہیں۔ تو تمام احباب کو اس کی اجازت ہے، اجازت دینے کے لیے کوئی شخص میسیج نہ کرے، تو تمام احباب کو اجازت ہے۔ ہمارے ہند کو عمل پلیٹ فارم کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور ساتھ گھنٹی کا بٹن ہے اسے پریس کریں تاکہ نئے آنے والے تمام تر ویڈیو آپ کی نظر ہوتی رہیں۔ خدا حافظ۔